الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا الله هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا اکثر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا. اکثر چاہے مسلم یا غیر مسلم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بہترین بھائی چارہ ہے رشتہ داری کا بھائی چارہ. قرآن مجید میں اس کے بارے میں صاف لکھا ہے. بے شک رشتہ داروں کے بارے میں کئی اچھی چیز کہی گئی, ان کی عزت کی گئی, لیکن وہ ایمان کے بھائی چارے سے اوپر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ کو ماننے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ, اور اللہ سے دعا کرو کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے تمہاری دیکھ بھال کی. یہاں اتنا عظیم درجہ دیا گیا ہے والدین کے بارے میں. اللہ کی عبادت کے بعد والدین سے اچھا برتاؤ کرو. میں نے کہا اپنی تقریر میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے کہ اے انسانوں اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرو, لیکن فوراً بعد سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں کہا گیا ہے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کرے آپ کو کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ, آپ ان کا کہنا مت مانو, پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے, آپ کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہے, تو آپ ان کی بات مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو حق کے لیے گواہی دو, اللہ کے لیے حق کے لیے اللہ کا ساتھ دو اور گواہی دو, چاہے وہ گواہی آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو, چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو, چاہے غریب کے خلاف ہو, چاہے امیر کے خلاف ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے اے مومنو, اے مسلمانوں حق کا ساتھ دو, اللہ کے لیے گواہی دو, چاہے وہ آپ کے خلاف ہو, چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو, چاہے آپ کے رشتہ دار کے خلاف ہو, چاہے امیر کے یا غریب کے خلاف ہو. مطلب اپنے خلاف بھی اگر حق کی بات کرے, اگر آپ کا نقصان بھی ہو پھر بھی حق کی بات کرو, اللہ کا ساتھ دو. چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو, چاہے آپ کے رشتہ دار کا خلاف ہو اللہ کا ساتھ دو, چاہے امیر یا غریب کے خلاف ہو. امیر کے خلاف بھی دینا پڑا تو اللہ کے لیے امیر کے خلاف گواہی دو. یہ تو میں سمجھتا تھا امیر کے خلاف, اور امیر کے خلاف تو کیا ہوا, گواہی دینا چاہیے. لیکن جب ایک تفسیر پڑھا مجھے پتا چلا, جب اللہ تعالیٰ کہتے امیر یا غریب, ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا امیر کے خلاف بھی گواہی دیں گے ہم, لیکن امیر کے خلاف تو دینا پڑے تو دو, لیکن اگر آپ سوچتے غریب انسان ہے اس کا کون دیکھ بھال کرے گا, چلو میں جھوٹی گواہی غریب کے فیور میں دوں, وہ بھی حرام ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی حفاظت کرتے, چاہے امیر ہو چاہے غریب. مطلب صرف امیر کے خلاف مت دو, لیکن غریب کے خلاف بھی اگر دینا پڑا حق کی گواہی, آپ یہ نہیں سوچ سکتے ارے غریب انسان ہے اس کے ساتھ کون ہے, تو میں جھوٹی گواہی اس کے فیور میں دو, اس کے حق میں دو. غلط ہے.
جھوٹی گواہی غریب سمجھ کے دینا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا دیکھ بھال کرتا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، عورت ہو یا آدمی ہو۔ اس آیت سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو ایمان کا درجہ ہے، ایمان کا بھائی چارہ، وہ رشتہ داری کے بھائی چارے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں چند مثالوں کے ساتھ۔ قرآن مجید میں کئی مثالیں ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے ہمارے پیغمبروں نے ایمان کے بھائی چارے کے لیے رشتہ داری کی قدر نہیں کی۔ سب سے بہترین مثال ہے نوح علیہ السلام کی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ ہود میں، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 49 تک۔ اور ہمیں بیک گراؤنڈ پتہ ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں وحی آئی تھی کہ بارش ہونے والی ہے تو آپ ایک ناؤ بناؤ۔ وہ لوگوں سے پیغام دیتے، اکثر لوگ نہیں مانتے، ان میں سے ان کا بیٹا بھی نہیں مانتا، بولتا ہے بارش اس ڈیزرٹ میں، اس صحرے میں ممکن ہی نہیں، اور آ بھی گئی تو میں پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اتنا اونچا پانی تو آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وچن لیتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے گھر والوں کو بچانا، اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے کہ میں تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ پھر بارش آتی ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ جاتے پہاڑی کی چوٹی پہ، اور بارش آتی ہے، پانی بڑھتا ہے چوٹی پہ بڑھتا ہے، اور ان کا بیٹا جب ڈوبنے آتا ہے وہ مدد کے لیے چلاتا ہے اپنے والد سے، نوح علیہ السلام سے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اور ان کو وعدہ یاد دلاتے کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائیں گا۔ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔ مطلب ایمان کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ داری سے کئی زیادہ عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ایمان والے تیرے گھر والے ہیں، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے۔ دوسری مثال قرآن مجید میں دی گئی ہے، جو پیغمبر اپنے والد کے خلاف جاتے، جہاں ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کو گھر کے باہر نکالتے، تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ سے اور کہتے کہ میں دعا کروں گا میرے خدا سے کہ تجھ پہ سلامتی نازل کرے۔ یعنی ان کا باپ ان کو گھر کے باہر نکالتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ میرے والد پہ رحمت برسا، کہتا ہے السلام علیکم۔ اور کئی مثالیں آپ پڑھیں گے سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 10 میں، یہاں مثالیں بیویوں کی، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، جن نے اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان کا کہنا نہیں مانا، پھر بھی جو پیغمبر تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام حق پہ رہے، توحید پہ رہے۔ دوسری مثال ہے سورہ تحریم میں، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں۔ یہ مثال ہے اس بیوی کی جو اپنے شوہر کے خلاف جاتی ہے، اور وہ شوہر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا، سب سے دولت مند انسان تھا۔ میں ذکر کر رہا ہوں بی بی آسیہ کے بارے میں، بی بی آسیہ کے بارے میں جو اہلیہ تھی فرعون کی۔ سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 میں بی بی آسیہ دعا کرتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یا اللہ، یا رب، تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے میں ایک گھر تیرے قریب مجھے جنت میں دے۔ فرعون کی بیوی جو سب سے طاقتور انسان تھا، جو طاغوت تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سب سے مالدار تھا، اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو میری ساری دولت لے لے، اس کے بدلے ایک گھر دے جنت میں تیرے قریب۔ قرآن میں مثال ہے کہ والد نے اپنے غلط بیٹے کے خلاف گئے توحید کے لیے، مثال ہے کہ پیغمبر اپنے والد کے خلاف گئے، بچوں کے خلاف گئے، والد کے خلاف گئے۔ پیغمبر نے اپنے اہلیہ کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے، بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف گئے صرف اللہ کے لیے۔
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کا بھائی چارہ، توحید کا بھائی چارہ، ایک خدا کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ بھائی چارہ سارے بھائی چاروں سے اونچا ہے، اور یہ ایک ہی بھائی چارہ ہے جس سے سارے دنیا کے لوگ ایک ہو۔ اور اس بات کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں سورہ نحل کی آیت سے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، لوگ کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ اقرأ وخیّا، حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب السنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9 کتاب التوحید باب نمبر 2 حدیث نمبر 7376۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ توحید ہی پر عالمی بھائی چارے کی اساس اور بنیاد ہے۔ یہ تھے ڈاکٹر ذاکر نائک، جو اردو زبان میں خطاب کر رہے تھے۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی پوری خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ پورے خطاب کے دوران متوجہ رہنا اور سننا اس بات کی دلالت ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کیوں سنی جاتی ہے۔ خطاب کے بعد سب سے زیادہ مفید اور دلچسپ اور فائدہ مند سیشن سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ یہ وہ سیشن ہے جس کا کہ ہم میں سے ہر کسی کو انتظار رہتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے علمی فیوز و برکات سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ سوال و جواب کی نشست کے آغاز سے پہلے میں اس سیشن کے کچھ قوانین اور کچھ طرائق آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس نشست کے لیے 3 مائک کا انتظام کیا گیا ہے۔ نمبر 1 مائک ہمارے بالکل بائیں ہے، اور 2 نمبر مائک وہ بیچ میں رکھا گیا ہے۔ 3 نمبر کا مائک ہماری بہنوں
اور خواتین کے لیے خاص ہے۔ سوال کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ سوال کے لیے آپ لائن میں تشریف لائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ کوشش کریں کہ سوال مختصر ہو اور موضوع ہی سے متعلق ہو۔ خیال رہے کہ یہ مناظرے کی مجلس نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی دوسرا سوال کرنا ہو تو دوبارہ لائن میں آئیں۔ یہ ہماری ترجیح ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن اگر موجود ہوں گے تو اسے ترجیح دیا جائے گا۔ یہ اصول و ضوابط آپ سامعین کے فوائد کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے۔ میں سب سے پہلے مائک نمبر 1 کے سائل سے، سوال کرنے والے سے، اس کو اجازت دوں گا، لیکن ایک اور گزارش ہے کہ سائل سوال کرنے والے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یا پیشہ ضرور بتائیں۔ میرا نام مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ ابھی قرآن شریف میں لکھنا ہے کہ بس بنا وجہ فساد مت پھیلا، شانتی بنی رہے تو بنی رہنے دو، یا بنا وجہ قتل بھی مت کرو۔ لیکن آپ دنیا میں دیکھتے کہ ورلڈ وار پہلا اور سیکنڈ میں جتنے لوگ نہیں مارے گئے اتنا ریلیجن کے نام پہ مارے گئے لوگ۔ سمجھو ہندو مسلم ہے یا عیسائی مسلم ہے سارے ورلڈ میں، تو یہ غلط نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک بات بتانے کا ہے کہ کئی سالوں پہلے جب ایودھیا کا وہ ہو گیا تھا تو ذاکر نائک نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کوئی ہندو ہے مدد چاہتا ہے تو میں کرے گا، ہم لوگ تبھی مجھے بولا تھا۔ تو یہی اصلی بھائی چارہ ہے یہ عالمی۔ مہیش بھائی، مہیش مہتا بھائی جو ہے ماشاءاللہ ہمارے ادارے، جب ادارہ شروع ہوا تھا 1991 میں، اس وقت سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، اور اس وقت جو کوئی ہمارے لائبریری میں سے سب سے زیادہ جو ویڈیو کیسٹ لیتا تھا، کوئی مسلمان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ماشاءاللہ۔ آج وہ کہہ رہے کہ ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے، ریٹائرڈ ہے لیکن ٹائرڈ نہیں ہے ماشاءاللہ۔ ابھی بھی ہر کانفرنس میں ہمارے آتے ہیں اور اکثر سوال پہلے پوچھتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں، اگر کوئی ہندو کی مدد کرنا، ہر انسان کی مدد کرنا فرض ہے، چاہے ہندو ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو، اور اب بھی ماشاءاللہ ہم ہندوؤں کی مدد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو کانفرنس ہے، یہ کانفرنس سب کی مدد کر رہا ہے، مسلمان کی بھی، عیسائی کی بھی، ہندو کی بھی۔ جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے، اور بہت اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ اسلام میں کسی دوسرے کا قتل کرنا غلط ہے، فساد پھیلانا غلط ہے، معصوم کا قتل کرنا غلط ہے، چاہے ہندو یا مسلمان ہو۔ لیکن آج کی تاریخ میں دھرم کی بنیاد پر قتل ہو رہا ہے ہندو مسلم میں، اور اتنا قتل ہو رہا ہے کہ جتنا ورلڈ وار 1 اور 2 میں نہیں ہوا۔ اور جو آپ کہتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں، لیکن یہ بات جو ہو رہی ہے بالکل غلط ہے، اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہم یہ کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہندو مسلمان کو صحیح طریقے سے سمجھے اور مسلمان ہندو کو صحیح طریقے سے سمجھے تو یہ لڑائی مٹ جائیں گی۔ اور آپ نے میرے لیکچر سنا ہوگا، اس ٹیررزم اور مسلم مونوپولی، یہ ٹیررزم مسلم مونوپولی جو ہے، اس میں نے کہا کہ کوئی دھرم نہیں سکھاتا دوسرے دھرم والوں کا قتل کرنا۔ اب بھگوت گیتا پڑھو، وید پڑھو، قرآن پڑھو، بائبل پڑھو، یہ نہیں سکھاتا۔ لیکن میرے نزدیک یہ مونوپولی جو ٹیررزم کی ہے وہ ہے پولیٹیشنوں کی۔ یہ پولیٹیشن لوگ جو ہے یہ عام طور پہ بھڑکاتے ہیں لوگ کو دھرم کی بنیاد پر، اور ہم معصوم لوگ ان کے بھڑکاؤ میں آ جاتے ہیں۔ آپ جو دیکھیں گے جتنے دنگے فساد ہوئے، چاہے گجرات میں ہو، چاہے اودھیا میں ہو، چاہے بمبے میں ہو، اس کی بنیاد کون تھے؟ پولیٹیشن۔ وہ غریب کو اکساتے ہیں، وہ بیچارہ غریب اپنے خود کے دھرم کے بارے میں نہیں جانتا ہے،
اور وہ ان کو بھڑکاتے ہیں. اسی لیے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں. اور اس دیش میں, ہندوستان میں سب سے زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں دھرم کے نام سے. اسی لیے اس کانفرنس کے ذریعے, ابھی آپ ماشاءاللہ آپ ہمارے وہاں ادارے میں آتے, کانفرنس میں آتے, آپ کو اسلام دھرم سے بالکل شکایت نہیں. کوئی مسلمان اگر آپ کے خلاف ہوگا, کچھ آپ کو تکلیف دیں گا, تو بے شک آپ اس کے خلاف ہوتے. لیکن اوورآل آپ کو اسلام کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی تو آپ مسلمان سے اچھے طریقے سے برتاؤ کریں گے. جہاں تک کہ میں جانتا ہوں, آپ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایسے کانفرنس میرے حساب سے اور ہونا چاہیے. جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اختلاف تو رہنے والا ہے, ہم اختلاف کے اوپر بحث نہ کریں, جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کریں. میں چاہوں تو ایک لمبی تقریر کر سکتا ہوں, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. یہ میں چاہتا بھی نہیں ہوں اور کروں گا بھی نہیں, کیونکہ میں امن چاہتا ہوں. تو امن کی بنیاد ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. اور یہ سمجھے کہ ہمارا ایشور ایک ہے, ہمارا پالنے والا ایک ہے, ہمارا خالق ایک ہے. اور اگر ہم ایک ہی خالق کی عبادت کریں اور اسی کو مانیں تو یہ دھرم کی بنیاد پر فساد بالکل مٹ جائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اور اسلام کو پڑھے, مسلمان ہندو دھرم کو پڑھے, ایک دوسرے کو سمجھے اور کم از کم یکسانیت پہ عمل کرے. جو اختلافی باتیں ہیں اس کے بارے میں کل ڈسکس کر سکتے, آج کم از کم یکسانیت پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنگے فساد بند ہوں گے اور یہ قتل ایک دوسرے کا دھرم کی بنیاد پر بند ہو جائیں گا. اچھا, میرے لیے میں بتا دوں کہ میں ہندو مسلم میں بھید نہیں رکھتا ہوں, اور میں کئی مسلم یتیم خانے پورے انڈیا میں وہاں ڈونیشن دیا ہے. میں زکوٰۃ تو نہیں بولے گا کیونکہ میں مسلم نہیں ہے, تو میں بھید نہیں کرتا ہوں, سمجھا. ماشاءاللہ مہیش بھائی, وہی تو میں کہتا ہوں, اگر باقی ہندو بھی آپ کی طرح اسلام کو جانے اور سمجھے تو انشاءاللہ یہ نفرت مٹ جائیں گی اور ہم ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے. دوسرا سوال بہنوں کے سیکشن سے, مائک نمبر 3 سے. ایک نان مسلم سسٹر جاننا چاہتی ہیں کہ ان کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. ایک غیر مسلم بہن جاننا چاہتی ہے کہ اسے مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے, نمبر 1. اور یہ ماننا پڑے گا کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ اگر وہ مانے تو وہ اسلام میں داخل ہو جائے گی. اور اچھا مسلمان بننے کے لیے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اور جو احکامات دیے ہیں قرآن مجید میں, اور اللہ کے رسول نے جو حدیث میں دیے, اس کے اوپر آہستہ آہستہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی انہیں تعلیم ہوگی اسلام کے بارے میں اور اسلام پہ عمل کر سکیں گے. لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف یہ ماننا پڑے گا خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, صرف خدا کی کرنا چاہیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے. یہ 2 چیز کافی ہے اسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جزاک اللہ. اگلا سوال ہماری ایک بہن مائک نمبر 3 پہ ہیں, وہ نان مسلم ہے. میں ان کو ترجیح دوں گا اور ان سے خواہش کروں گا کہ وہ اپنا سوال رکھیں. وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور بائبل کس نے لکھا ہے. میری ایک درخواست ہے بہنوں سے کہ اگر کوئی غیر مسلمان بہن سوال کرنا چاہتی ہے, آپ اسے موقع دیجئے. آپ اس کے بدلے سوال نہ پوچھے, ان کو پوچھنے کی ہمت دیجئے. ہم ماشاءاللہ یا مجمع ہیں اور ہر مسلم اور غیر مسلم یہاں محفوظ ہے. کوئی بھی غیر مسلمان سوال پوچھنا چاہتا ہے بنا جھجک مائک پہ آ سکتا ہے. کچھ بھی سوال ہو